آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم گھر گئے تو ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ گئے تھے۔ گھر والے نے کہا کہ آپ جاؤ تھوڑا چکن لے آؤ۔ میں 4-5 کلو چکن لینے کے لیے جب اس کی دکان پہ پہنچا تو ایک منظر مجھے دکھائی دیا کہ مرغا والا جب ایک پنجرے میں ہاتھ ڈالتا تو ایک مرغی کو پکڑتا، تو وہ کاؤں کاؤں کرتی اور سب چپ رہتے، پھر دوسرے کو اٹھاتا تو دوسرا کاؤں کاؤں کرتا، سب چپ رہتے۔ باری باری 2-3 ذبح ہوئے تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں پھوس کا چھپر آپ کا ہے، آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، اب میرا نمبر آیا، میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ بغیر کسی تاخیر کے میں حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ جامعہ اسلامیہ سلطان پور کو دعوت سخن دیتا ہوں۔ ایک بار تالیوں سے آپ ان کا استقبال کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، ہمارے اس پروگرام میں سلطان پور کی نمبر 1 کی شخصیت جو ہندو مسلمانوں کو یکجا کرنے کی پوری زندگی کوشش کرتی رہی اور آج بھی کر رہے ہیں اس فتنے کے دور میں، جبکہ مسلمانوں کو، ہندوؤں کو مسلمانوں سے بہت زیادہ دور کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو تاج سجا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر سجا ہے۔ جب اچھے لوگ اس زمانے میں کم ہیں اور جب اچھائی تھی تب بھی حالات کبھی کبھی بگڑے ہیں اور اس حکمراں کا تاج گرا ہے۔ تو دنیا کی طاقت، یہ تو ایک ملک ہے، اس سے پہلے جو حکمراں آزادی کے پہلے ہیں وہ برما، چین، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس وقت کا ہندوستان، اتنا تو کم سے کم بڑا تھا، یہ ملک ہمارا اتنا بڑا تھا، لیکن جب ان کے اندر کمیاں آئیں تو وہ سب مٹ گئے، حکومتیں چلی گئیں، ان کا راج پاٹ سب ختم ہو گیا۔ تو ظاہر ہے اچھے لوگوں میں کچھ کمی آئی تو پھر راج پاٹ ختم ہوا ہے، ان کے اندر تو خرابی ہی خرابی ہے، جس کی طرف ہمارے سینئر کمل نین پانڈے جی نے اشارہ کیا۔ یہ اشارہ اسی منچ سے نہیں ہے، الحمدللہ یہ ہمیشہ بولتے رہے، ہم لوگوں کے پروگراموں میں بھی آتے رہے، جو ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں اور پیس کمیٹی کی میٹنگوں میں رہتے ہیں، بڑے افسران کے ساتھ پوری بات کا کہنا، یہ ان کا ترئی امتیاز ہے، ان کی شان ہے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے جتنی باتیں کی اتنی لاجواب ہیں، اور ایسے لوگ ابھی ہندوستان میں بڑی تعداد میں ہیں۔ چونکہ ابھی ہمارے یہاں یہ کھیتیاں ہیں، تب تک وہ سیار اس علاقے میں رہتا ہے، تو وہ سیار جو ہے بولتا ہے تو ہوتا ہے ایک، لیکن اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہماری بادشاہت ہے، ہمارے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے، سمجھ رہے ہیں ہمارے علاوہ کوئی بولنے والا نہیں ہے، حالانکہ وہ سیار بالکل ایسے وقت آتا ہے جب لوگ اس کو ملے نا، وہ ڈرتا ہوا آتا ہے، سمجھتا ہے کہ اگر ہم چلے گئے تو ہماری گردن کٹ سکتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ماحول اس وقت کے لوگوں کا ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی 6 مہینے میں، ورنہ 5 سال اور جھیلنا پڑے گا۔ ہم نے بہت انگریزوں کو 200 سال جھیلا، یہاں کے لوگوں نے 200 سال انگریزوں کی ظلم زیادتی کو جھیلا، اور ایک دن ان کو جانا پڑا۔ پنجیت جی نے ہمارے جنگ آزادی کا مسئلہ کیا۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، ان کو یاد ہے کہ مسلمانوں میں علماء جو ہیں، ہمارے حضرت مولانا محمد عالم صاحب ندوی ہمارے کلاس فیلو، ہم لوگ قرآن کی کتاب ساتھ پڑھ رہے تھے، حافظ ہوئے،
پھر یہ چلے گئے لکھنؤ ندوۃ العلماء اور ہم یہاں کے بعد دیوبند چلے گئے. بہرحال یہ بھی ایسے عالم ہیں کہ ہر مجلس میں یہ سمجھ سکتے ہیں اپنے سارے وقار کے ساتھ, اپنے عالم اور حافظ کے ساتھ اور اپنے دین کی بڑی معلومات کے ساتھ. یہ مہاراشٹرا کالج میں پروفیسر رہے, وہاں سے ریٹائر ہے. یہ باقاعدہ امریکہ ان کو بلایا گیا, وہاں جا کر کے انہوں نے امریکہ میں اپنا مضمون پڑھا. ہم لوگ سمجھتے ہیں مولوی لوگ کچھ جانتے نہیں ہیں, ہمیں مولوی سب جانتا ہے, حالات کی وجہ سے خاموش ہیں. تمہارا تاج اترے گا تو ہماری وجہ سے, اور تاج پہنو گے تو ہماری وجہ سے. انگریزوں کا تاج جو اتارا ہے انہی مولویوں نے اتارا, پتہ نہیں مفتیوں نے اتارا, بڑے بڑے علماء نے اتارا, اور جان دیتے چلے گئے, اف نہیں کیا. اور آپ سمجھے 200 سال تک 1803 میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1803 میں جہاد کا فتویٰ ہوا تھا. جس جہاد کو تم سنتے ہو ابھی اس کو دیکھا نہیں, اور نہ ابھی تک ہمارے ملک میں مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے, نہ انشاءاللہ ہم دیں گے. ہم تو تمہاری نفرت کو مٹائیں گے. اور اسی کا حصہ ہمارے پنڈت جی کا بھی خطاب, جب ہندو اور مسلمان ایک ہو کر کے نفرت کو مٹائیں گے, برائی کو مٹائیں گے, دشمنی کو مٹائیں گے, اور پھر ہم ایک اسٹیج سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر ہمارا کوئی مقابل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے شان ہے کہ بس ہو گیا معاملہ, کسی غلط سوچ والے کے ساتھ یہ تاج چلا گیا, اور بیچارہ یہی کر رہا 10 سال سے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا لاؤ ہندو مسلمان, اس ملک کی شان. ابھی ہماری بچیوں نے اتنی شاندار جو نظم پڑھی ہے اپنے ہندوستان پر, اگر ہم ہی جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل, جسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. یہ بچیاں جو پڑھ رہی تھیں اپنے ملک کی تعریف کر رہی تھیں, تمہارا دور آئے گا تم کیا کرو گے. تو بہرحال بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. ہمارے اس علم کے لائن سے انگریز پورے ہندوستان میں چھا چکا تھا, تو ہمارے بہت بڑے پروج, بہت بڑے عالم, انہوں نے باقاعدہ 2 کو پڑھایا تو بہت سے لوگوں کو. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور جناب سر سید احمد خان کو پڑھایا. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند قائم کیا, اور سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ قائم کیا. یہ بنیاد ہے مسلمانوں کے لیے, کم سے کم پوری دنیا کے لیے. آج مسلمان کچھ پڑھائی لکھا نہیں, کچھ جانتا نہیں ہے. اور اس وقت ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام ہوا تھا, تو اشرف صاحب جو جج ہیں فیملی کلاس کے, تو انہوں نے بھی تقریر کی اور یہی کہا کہ اگر آپ نے موبائل بچے کا نہ چھینا تو وہ اولاد جا چکی ہے, جاتی چلی جائے گی, کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں پائے گی. ہمارے پنڈت جی نے بھی اس کا طرف اشارہ کیا. سب سے بڑی محنت اور سب سے بڑا کالج کے استاد ماں اور باپ ہیں یا بڑا بھائی ہے. اگر ہم نے اس پر قابو نہ کیا تو ہم اور آپ مٹتے چلے جائیں گے. ہمارے جتنے معزز مہمان یہاں بیٹھے ہیں, بہت سے یہاں علاقے کے پردھان بھی ہیں, ہمارے حاجی پٹی کے بھی مہمان ہیں. ہمارے ہندو بھائی جو ہیں, میں نام نہیں جانتا, نہ میں نے معلوم کی کوشش کی, پنڈت جی کو میں نے سمجھا, ان کو جان لیا, سب کو جان لیا. تو بہرحال یہ پروگرام بہت اچھا اور اچھا ہو رہا ہے, اور بہت سارے لوگ اسی لیے قائم کر رہے ہیں تاکہ ہندوستان میں مسلمان بھی پڑھا لکھا مانا جائے. ہمیں جب نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل. اگر مسلمان نہ رہے گا تو ان کی حکومت کے چمتکار ختم ہو جائے گی. تو جب مقابلے میں کوئی رہتا ہے تب ہنر دکھانے کو موقع ملتا ہے اور حوصلہ ہوا کرتا ہے. جب ایک ہی مرغی کے سب انڈے ہیں, دوسری مرغی کے نہیں, تو پتہ نہیں چلے گا ایک ہی لذت والا انڈا آپ پائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک بکری ایک ذات کی ہوگی تو اسی کا گوشت کھائیں گے آپ. لیکن قسم کی اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان بنائے وہاں جانور کو بتایا. تو بہرحال یہ پروگرام
بہت اچھا ہے، اور ابھی بہت ساری کمیاں ہیں ہمارے بچوں میں، اس لیے کہ ہم یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، بچیوں نے پڑھا تھا ہونا ہی چاہیے یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کی بلبل ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ آ رہا ہے، بے شک دنیا پڑھ لکھ رہی ہے، اچھائی اور بے ایمانی کو سمجھ رہی ہے، لوگ چہرہ دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ سچا انسان۔ ADM صاحب آئے تھے یہاں سلطان پور میں، لکھنؤ رہ چکے تھے، میں اپنے کام سے گیا، کچھ لوگ اور تھے، میں چاہتا تھا میری درخواست لے لیں میں اس کے چلا جاؤں، انہوں نے مجھے بیٹھا لیا۔ اور دوسرا کام ایک احتجاج تھا مانو کے خلاف، لوگ گئے ہوئے تھے، جب ان کو فرصت دے دی تب مجھ سے کہا مولانا پہلی ملاقات ہے لیکن آپ کا چہرہ سچوں والا، میں لکھنؤ رہ چکا ہوں اور وہاں ہمارے تعلقات اپنے بڑے علماء سے انہوں نے تذکرہ کیا، تو میرے بھائی یہ چہرہ بتاتا ہے، اور یہ چہرہ ہندو کا بھی بتاتا ہے اور مسلمان کا بھی بتاتا ہے، عورت کا بھی بتاتا ہے مرد کا بھی بتاتا ہے، لہذا جو اچھائیاں ہمارے ملک میں تھیں اور آج ہیں، جو کمی ہو گئی ہے حکمرانی کی تبدیل ہونے کی وجہ سے میرے بھائیوں، ورنہ یہ چلے گا نہیں، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اگر چل جائے گا تو ہندوستان مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ ہندوستان اس لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے، ہمارے جتنے مہمان آئے ہیں ان کے آنے کو بھائی ان کے حق میں اور ہم سب کے حق میں بہتر بنائے، ان کے اندر محبت محبت آپس میں آپسی بھاؤ چارہ یہ سب ہمارے اندر قائم رہے، اسی کا نام ہندوستان ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، اور تھوڑا سا ہم اور آپ سمجھ جائیں، بس ہم اور آپ سمجھے رہیں گے۔ پنڈت جی نے ایک مرتبہ ہم لوگوں سے کہا تھا، عید کے دن ہم لوگ سیوئی پی رہے تھے ایثار صاحب کے، تو اس وقت یہ کہا تھا آپ نے کہ بھائی جو دوری ہے مسلمانوں ہندوؤں میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مسلمان ہندوؤں کے خلاف اور ہندو مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے، بچے سنتے ہیں تو اسی کا نتیجہ نفرت کا ہے۔ یہ اگر ختم کر دیا جائے، اس سے پہلے بہت تفصیل سے بات آ چکی، تو انشاءاللہ نفرت ہوگی، اور اس ملک کو آباد و شاداب فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ۔